ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں پیش ہے میزبانی کے آداب۔ میزبانی کے آداب میں سے نمبر 4 سے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 4 ہے دیگر ضروریات کا خیال رکھنا۔ میزبانی کے آداب میں سے دیگر ضروریات کا خیال رکھنا۔ مہمان کے آتے ہی اس کی انسانی ضرورتوں کا احساس کیجیے۔ رفع حاجت کے لیے پوچھیے۔ منہ ہاتھ دھونے کا انتظام کیجیے۔ ضرورت ہو تو غسل کا انتظام بھی کیجیے۔ کھانے پینے کا وقت نہ ہو جب بھی معلوم کر لیجیے، اور اس خوش اسلوبی سے کہ مہمان تکلف میں انکار نہ کریں، یعنی اس انداز سے پوچھیے کہ مہمان تکلف میں انکار نہ کریں۔ جس کمرے میں لیٹنے، بیٹھنے اور ٹھہرنے کا نظم کرنا ہو تو مہمان کو بتا دیجیے۔ مہمان کے لیے پریشانی کا سبب نہ بننا۔ ہر وقت مہمان کے پاس دھرنا مارے بیٹھے نہ رہیے، اور اسی طرح رات گئے تک مہمان کو پریشان نہ کیجیے، تاکہ مہمان کو آرام کرنے کا موقع ملے اور وہ پریشانی محسوس نہ کریں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے تو ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے مہمانوں سے کچھ دیر کے لیے الگ ہو گئے۔ نمبر 6 ہے مہمان زحمت نہیں، رحمت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ مہمانوں کے کھانے پینے پر مسرت محسوس کیجیے، تنگ دلی، کلہن اور کوفت محسوس نہ کیجیے۔ مہمان زحمت نہیں بلکہ رحمت اور خیر و برکت کا ذریعہ ہوتا ہے، اور خدا جس کو آپ کے یہاں بھیجتا ہے اس کا رزق بھی اتار دیتا ہے۔ وہ آپ کے دسترخوان پر آپ کی قسمت کا نہیں کھاتا بلکہ اپنی قسمت کا کھاتا ہے، اور آپ کے اعزاز و اکرام میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 7 مہمانوں کی عزت و آبرو کا بھی لحاظ کرنا۔ مہمان کی عزت و آبرو کا بھی لحاظ رکھیے، اور اس کی عزت و آبرو کو اپنی عزت و آبرو سمجھیے۔ آپ کے مہمان کی عزت پر کوئی حملہ کرے تو اس کو اپنی غیرت اور حمیت کے خلاف چیلنج سمجھیے۔ قرآن میں ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں پر بستی کے لوگ بدنیتی کے ساتھ حملہ آور ہوئے تو وہ مدافعت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ لوگ میرے مہمان ہیں، ان کے ساتھ بدسلوکی کر کے مجھے رسوا نہ کرو، ان کی رسوائی میری رسوائی ہے۔ قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون واتقوا اللہ ولا تخزون۔ لوط علیہ السلام نے کہا، بھائیو یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو، خدا سے ڈرو اور میری بے عزتی سے باز رہو۔